قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 2 جس کا عنوان ہے جدید آرٹ کی ایک سرحد کافکا۔ یہاں سے ہم آپ کو کافکا کے ایک ناول کے ایک منظر کی طرف لیے چلتے ہیں۔ سامنے ایک باب قانون ہے اور یہاں ایک دربان ایستادہ ہے۔ کہیں سے ایک گنوار اس دربان کے پاس آتا ہے اور قانون کے دروازے سے داخل ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ دربان اسے یہ اجازت نہیں دیتا۔ وہ پوچھتا ہے کیا کچھ دیر بعد میں اندر جا سکوں گا؟ ہاں، مگر ابھی نہیں۔ قانون کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ گنوار اس دروازے میں سے اندر جھانکتا ہے۔ دربان ہنستا ہے۔ اگر تمہیں اندر جانے کی اتنی ہی شدید خواہش ہے تو تم میری اجازت کے بغیر اندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہاں، مگر یاد رہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، ہر چند کے یہاں کا سب سے چھوٹا دربان ہوں۔ ایک ایوان سے دوسرے ایوان تک ایک دروازے پر دربان ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ تیسرے دربان کا چہرہ تو اتنا دہشت ناک ہے کہ میں بھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ گنوار اس لامبے لبادے میں لمبی ناک اور تاتاری داڑھی والے دربان کو دیکھتا ہے تو یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس دربان کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جائے گا۔ یہ گنوار جو بہت تیاریاں کر کے گھر سے نکلا تھا، ایک ایک کر کے اپنی ہر چیز دربان کو رشوت میں دے دیتا ہے۔ دربان بتاتا رہتا ہے کہ وہ یہ چیزیں اس لیے قبول کر رہا ہے کہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس نے کوئی کام نامکمل چھوڑ دیا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سارے دربانوں کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس یہی ایک دربان اس کے اور باب قانون کے درمیان حائل ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے۔ گنوار کا بڑھاپا بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور وہ یہ طے نہیں کر پاتا کہ واقعی اس کی آنکھیں دھندلا رہی ہیں یا اس کے اطراف کی دنیا ہی دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس اندھیرے میں بھی اسے وہ روشنی ضرور نظر آتی ہے جو قانون کے دروازے سے نکل رہی ہے۔ اب اس کی زندگی اپنی آخری منزلوں میں آ گئی ہے۔ اس کی زندگی میں جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں وہ اس کے ذہن میں ایک سوال کی صورت میں ابھر رہے ہیں، ایک ایسے سوال کی صورت میں جو اس نے دربان سے اب تک نہیں کیا، چونکہ اب وہ اپنے سخت ہوتے ہوئے جسم کو حرکت بھی نہیں دے سکتا۔ دربان کو اشارہ کر دیتا ہے۔ دربان جھک کر اس کی بات کو سنتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے آخر تم کیا جاننے کے لیے بےتاب ہو؟ تمہارے تجسس کی پیاس بجھتی ہی نہیں۔ دیہاتی کہتا ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور شخص اس باب قانون کے پاس نظر نہیں آتا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ہر شخص قانون کے دروازے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے علاوہ کسی اور شخص کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ یہ دروازہ صرف تمہارے لیے بنوایا گیا تھا۔ اب میں اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں۔ اب ہم آپ کو کافکا کے فکشن کے ایک دوسرے باب کی طرف لیے چلتے ہیں۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ شہنشاہ نے ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے، ہمیں اس کی حقیر رعایا ہے، ہم ایک غیر اہم سا سایہ ہیں جو اس آفتاب شہنشاہیت کے آخری فیصلے پر دبک کے بیٹھ گئے ہیں۔ شہنشاہ نے بستر مرد سے یہ پیغام ہمارے نام بھیجا ہے۔ شہنشاہ نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ قاصد شہنشاہ کے پاس سے جھک کر اس کا پیغام سنے۔ شہنشاہ نے سرگوشی کے لہجے میں قاصد کو اپنا پیغام سنایا اور اس پیغام کو اتنا اہم جانا کہ قاصد سے کہا وہ اس پیغام کو حرف بہ حرف اس کے کان میں سنائے۔ تب شہنشاہ نے اسے سن کر سر ہلایا اور کہا ہاں، پیغام صحیح ہے۔ شہنشاہ کی موت کے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے جو شہنشاہ کے بستر مرگ پر جمع تھے، راستہ روکنے والی تمام دیواروں کو توڑ دیا گیا تھا اور اس کے اطراف مملکت کے سارے شہزادے ایک دائرے کی صورت میں جمع تھے۔ ان کے سامنے شہنشاہ نے قاصد کو یہ پیغام دیا تھا اور وہ قاصد پیغام لے کر فوراً اپنے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ لیکن سفر طویل تھا، راستے میں ہجوم کو ہٹانا مشکل تھا، انسان لاتعداد تھے۔ اگر راستہ صاف ہوتا تو ہوا میں اڑ کر جاتا اور ہمارے دروازوں پر دستک دیتا، لیکن اب وہ لوگوں کے درمیان اپنا راستہ بناتے بناتے تھک گیا ہے۔ وہ اب تک اندرونی محل کے کمروں سے باہر نہیں نکل سکا ہے۔ اگر وہ باہر نکل گیا تب بھی ایک محل اور آ جائے گا۔ ہزاروں برس کے بعد قاصد اگر اس دروازے سے مجمع کو کاٹ کر آگے نکل بھی گیا تو یہ خواب ہوگا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخر تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خاص طور پر وہ قاصد کیسے پہنچے گا جو ایک مردے کا پیغام لے کر جا رہا ہو۔ کافکا کو بعض لوگوں نے مذہبی مصنف قرار دیا ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ مذہب سے مایوس ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ایمان کو ناممکن سمجھتا تھا اور زندگی کو محمل،
اس کے باوجود اس کی تحریروں میں بنیادی سچائیاں موجود ہیں، اور یہی نہیں، اس کی تحریروں کی ہزاروں تعبیریں ممکن ہیں۔ اس کی حد سے بڑھی ہوئی انفرادیت نے اسے معاشرے میں اجنبی بنا دیا تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔